خوش ہو جایا کرتے تھے، کتنا بھی غصہ ہو، کتنا بھی صدمہ ہو، وہ الفاظ کیا تھے؟ وہ الفاظ تھے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا۔ یہ الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کہے تو حضور علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عمر، اے عمر، اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے، اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بحیثیت نبی آ جائے تو ان کو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا ہوگا، اور کتاب اللہ کا کلام جو قرآن ہے اسی کو کتاب اللہ ماننا ہوگا، ایسے لو اسی کو ایکسپٹ کرنا ہوگا۔ عزیزان محترم، یہ قرآن مقدس کی شان ہے۔ اس سے قبل دنیا کے اندر آپ نے بار بار سنا ہوگا، آپ نے بار بار آپ کے کانوں تک یہ بات پہنچی ہوگی، آپ نے مسجدوں میں سنا ہوگا، آپ نے تبلیغی جماعت میں سنا ہوگا، آپ نے علماء کی زبان سے سنا ہوگا، آپ نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے سنا ہوگا۔ وہ مدارس کے اندر جب پڑھنے جاتے ہیں تو ان کو ایک تعلیم دی جاتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، مگر دیکھیے شان، دیکھیے جس قرآن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جس قرآن کی وجہ سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، جس قرآن کی نسبت کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جس قرآن کی وجہ سے یہ پنڈال سجایا گیا ہے، جس قرآن کی وجہ سے پورے سال جلسے کا بے صبری سے انتظار کیا جاتا ہے، پھر اس جلسے میں ایک دن ہم جا کر نہیں بیٹھتے، اسی قرآن کی وجہ سے، اسی قرآن کی وجہ سے جس کی وجہ سے ہم سارے سال اپنے بچوں کو اور اپنے رشتہ داریوں میں خبر دینے کے لیے بیدار رہتے ہیں۔ اب اس صاحب قرآن کی شان دیکھیے، اس صاحب قرآن کی شان یہ ہے کہ جتنے انبیاء اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں سب کی ولادت پہلے ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے ہیں، ولادت پہلے ہوئی ہے، سیرت کا آغاز بعد میں ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام آئے ہیں، ولادت پہلے ہوئی ہے، سیرت کا آغاز بعد میں ہوا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں، ولادت پہلے ہوئی ہے، سیرت کا آغاز بعد میں ہوا ہے۔ حضرت اسماعیل آئے، حضرت اسحاق آئے، حضرت یوسف آئے، حضرت یعقوب آئے، حضرت ابراہیم آئے، حضرت لوط آئے، حضرت خضر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے سارے کے سارے انبیاء کی ولادت پہلے ہوئی ہے، سیرت کا آغاز بعد میں ہوا ہے۔ لیکن قربان جائیے آمینہ کے لال پر کہ جس کی ولادت بعد میں ہوئی، سیرت کا آغاز پہلے۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، حضرت آدم علیہ السلام نے ساری دنیا کو یہی خبر دی کہ محمد رسول اللہ آئیں گے، ان پر ایمان لانا، ان کی کتاب پر ایمان لانا۔ سارے کے سارے انبیاء، سارے کے سارے پیغمبر، سارے کے سارے رسول یہی خبر دیتے رہے کہ محمد بن عبداللہ، محمد الرسول اللہ آئیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو گئے۔ چنانچہ آقا علیہ السلام آئے۔ جب حضور علیہ السلام سے قبل جتنے انبیاء آئے سب کے آنے کی خوشی، سب کے آنے کا انتظار ان کے خاندان کو تھا، ان کے والدین کو تھا، مگر آقا علیہ السلام کے آنے کا انتظار کون و مکان کو تھا، زمین و آسمان کو تھا، شجر و حجر کو تھا، ابر و بحر کو تھا، سمندر کی طغیانیوں کو تھا، سورج کی روشنی کو تھا، چاند کی جگمگاہٹ کو تھا، تاروں کی جگمگاہٹ کو تھا، ہواؤں کی فضاؤں کی سرسراہٹ کو تھا۔ میرے آقا علیہ السلام کی آمد کا انتظار چرندوں کو تھا، پرندوں کو تھا، درندوں کو تھا، چڑیوں کی چہچہاہٹ کو تھا، ہرن کو تھا۔ میرے آقا علیہ السلام کی آمد کا
انتظار شیروں کو تھا، میرے آقا علیہ السلام کی آمد کا انتظار بھیڑیوں کو تھا، میرے آقا علیہ السلام کی آمد کا انتظار سانپ اور بچھوؤں کو تھا، میرے آقا علیہ السلام کی آمد کا انتظار ان کو جو ابابیل تھے ان کو تھا، میرے آقا علیہ السلام کی آمد کا انتظار عبد المطلب کو تھا، عبداللہ کو تھا، آمینہ کو تھا، ہاشم گھرانے کو تھا، سارے مکے کو تھا، سارے مدینے کو تھا، سارے زمانے کو تھا۔ بلکہ اگر میں یوں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ جتنے انبیاء آئے سب کا انتظار سب کے خاندانوں کو تھا، میرے آقا آئے تو انتظار سارے زمانے کو تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت۔ تو میرے پیارو، یہ میرے آقا علیہ السلام جن کو صاحب قرآن کہتے ہیں، جن کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، جن کے سینے کے اوپر اللہ رب کائنات نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، جس کی نسبت سے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان ہے۔ بڑے آئے، بہت آئے، بتیرے آئے، مگر کسی کی اس طرح شان کسی نے آج تک بیان نہیں کی۔ آج تک کوئی کسی دھرم کا، کسی مذہب کا ماننے والا ہو وہ یہ نہیں بتا سکتا میرے پیغمبر کے رخسار ایسے تھے، میرے پیغمبر کی زلفیں ایسی تھی، میرے پیغمبر کے ہاتھ ایسے تھے، میرے پیغمبر کی کلیاں ایسی تھی، میرے پیغمبر کی انگلیاں ایسی تھی، میرے پیغمبر کے انگلیوں کے ناخن ایسے تھے، میرے پیغمبر کا سر مبارک ایسا تھا، میرے پیغمبر کا سینہ مبارک ایسا تھا، میرے پیغمبر کی داڑھی کے بال کیسے تھے، میرے پیغمبر کی داڑھی مبارک کے بال کتنے سفید ہوئے تھے، میرے آقا علیہ السلام کا، میرے آقا علیہ السلام کا سینہ کیسا تھا، میرے پیغمبر کے قدم کیسے تھے، میرے پیغمبر کے پاؤں کیسے تھے، میرے پیغمبر کے ہاتھ کیسے تھے، میرے پیغمبر کی ناک کیسی تھی، میرے پیغمبر کے رخسار کیسے تھے، میرے پیغمبر کے لب کیسے تھے، میرے پیغمبر کی آواز کیسی تھی، یہ آج تک دنیا کے اندر کوئی نہیں بتا سکتا، مگر علماء بیٹھے ہیں، آپ کے یہاں مدرسہ ہے، علماء موجود ہیں، حضرت مولانا الیاس صاحب موجود ہیں، حضرت مولانا اسحاق صاحب موجود ہیں، اور ہم سب کے بڑے، ہمارے بڑوں کے بھی بڑے، ان کے بھی بڑے حضرت مولانا یامین صاحب موجود ہیں۔ آپ پوچھ سکتے ہیں میرے آقا کی ہتھیلیاں کیسی تھی، میرے آقا کی زلفیں کیسی تھی، میرے آقا کی ناک کیسی تھی، میرے آقا کی پیشانی کیسی تھی، میرے آقا کی ٹھوڑی کیسی تھی، میرے آقا کی داڑھی کیسی تھی، میرے آقا کے پاؤں کیسے تھے، میرے آقا جب چلتے تھے تو کیوں کر چلتے تھے، میرے آقا کے چلنے کا انداز کیا ہوتا تھا، آپ سب کچھ پوچھ سکتے ہیں۔ تو میرے پیارو، یہ قرآن کی تعلیم ہے، قرآن ہمیں رواداری سکھاتا ہے۔ آج آپ عیسائیوں میں جائیں، شاید و باید آپ کو کوئی محمد نامی بچہ نہیں ملے گا، کوئی محمد نامی بچہ تلاش کرنے کے بعد نہیں ملے گا۔ آپ یہودیوں میں جائیں، کوئی محمد نامی بچہ، عائشہ نامی بچی نہیں ملے گی، مگر برخلاف اس کے آپ مسلمانوں میں جائیں، بکثرت عیسیٰ نامی بچے نظر آئیں گے، بکثرت مریم نامی بچیاں نظر آئیں گی، بکثرت موسیٰ نامی بچے نظر آئیں گے، بکثرت سارا نامی بچیاں نظر آئیں گے۔ عزیزان محترم، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس قرآن کو ماننے والے ہیں، ہم جس رسول کو ماننے والے ہیں، وہ قرآن اور رسول ہمیں رواداری کی تعلیم دیتا ہے۔ عزیزان محترم، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام جس شان کے ساتھ آئے، جتنے انبیاء آئے، سب گئے، سب کا تذکرہ ختم ہوا۔ جب آپ یہودیوں کے یہاں جائیں گے، وہ محمد الرسول اللہ کا تذکرہ آپ کے سامنے اپنی مجلسوں میں نہیں کریں گے۔ جب آپ عیسائیوں کے یہاں جائیں گے تو وہ محمد الرسول اللہ کا تذکرہ اپنی مجلسوں میں کرتے ہوئے نظر
تو اس کی زبان پر استاد صاحب پڑھائیں گے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر. یہ بات کا سبجیکٹ ہے. میں پہلے یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و کتابہ نہیں کہا گیا بلکہ وہ کتبہ کہا گیا ہے. اور وہ کتبہ یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ایمان ساری کتابوں پر لانا ہے جو اللہ رب کائنات نے نازل فرمائی ہے. ان تمام کی تمام کتابوں پر آپ کو ایمان لانا ہے. ایمان ان پر لانا ہے. ماننا قرآن کو ہے. سارے انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا ہے. ماننا محمد الرسول اللہ کا ہے. جو قانون ماننا ہے وہ محمد الرسول اللہ کا لایا ہوا ماننا ہے. جو قانون ماننا ہے وہ کلام اللہ کا کتاب اللہ قرآن کا لایا ہوا قانون ماننا ہے. تو میرے پیارو وہی آقا علیہ السلام ہے جن کو جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا. حضرت حسان بڑی چوٹی کے شاعر ہے. عرب کے بڑے شعراء میں ان کا شمار ہوتا تھا. حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے اعلیٰ قسم کے عربی زبان کے ماہر تھے. بڑے ادیب تھے. چنانچہ انہوں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا تو یوں پکار اٹھے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ایک موقع پر حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ یہ پکار اٹھے ضم الالہ اسم النبی مع اسمہ اذ قال فی الخمس المعدل اشہد وشق له من اسمہ لیجلہ فضل العرش محمود وهذا محمد. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مقدسہ منورہ پاکیزہ ازواج میں لعیقہ رفیقہ حیات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما نے جب میرے آقا کے مکھڑے کو دیکھا جب میرے آقا کے چہرے انور کو دیکھا تو یوں پکار اٹھی لنا شمس وللآفاق شمس لنا شمس وللآفاق شمس فشمسی خیر من شمس السماء فشمس الناس تطلع بعد فجر فشمسی تطلع بعد العشاء. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے اشعار کا ترجمہ کچھ میں اپنے ذوق میں یوں کرنے لگا ہوں. او لوگو او دنیا والو او اللہ کی اس دھرتی پر بسنے والو سنو کان کھول کر سنو کہ زمین والو اے اللہ کی اس دھرتی پر بسنے والو او لوگو آسمان کا ایک سورج ہے لنا شمس وللآفاق شمس. آسمان کے لیے ایک سورج ہے میرا بھی ایک سورج ہے میرا بھی ایک آفتاب ہے. لنا شمس وللآفاق شمس فشمسی خیر من شمس السماء. جو میرا آفتاب ہے وہ تمہارے سورج سے بہتر ہے. وہ کیوں کر ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں وللآفاق شمس فشمسی خیر من شمس السماء فشمس الناس تطلع بعد فجر. کہ لوگوں کا جو سورج ہوتا ہے وہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے. فشمس الناس تطلع بعد فجر فشمسی تطلع بعد العشاء. میرا جو آفتاب ہے وہ عشاء کے بعد بھی طلوع رہتا ہے. یہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ یہ میرے آقا کے بارے میں فرماتی. حضرت حسان چوٹی کے شاعر ہیں. عرب کے بڑے شاعر ہیں. بہت بڑے شاعر ہیں. چنانچہ بڑے بڑے مشاعروں میں ان کو بلایا جاتا. ایک خاتون خمسہ نامی تھی جو اردو یا عربی ادب سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے. خمسہ نامی ایک خاتون شاعرہ تھی اور وہ اتنی بڑی شاعرہ تھی کہ جب اس کے سامنے کوئی کلام پیش کرنا چاہتا تو کپانے لگتا. اس درجے بلاغت کو جانتی تھی. اس درجے
دیکھیے اپنے اشعار میں سے بہت چھان بین کرنے کے بعد، چھانٹنے کے بعد 2 شعر چنے کہ میں خنسا کے سامنے اشعار پڑھوں گا، کہیں خنسا کوئی غلطی ان کے اندر نہ نکال دے۔ وہ اشعار آج بھی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت حسان نے خنسا کے سامنے جب اپنے 2 شعر پڑھے ہیں تو اس میں خنسا نے 8 غلطیاں نکالی ہیں۔ کتنی؟ بولو، 8 غلطیاں نکالی۔ وہ اشعار کتابوں کے اندر موجود ہیں، مگر جب خنسا نے قرآن مقدس کو سنا ہے تو وہ حیران رہ گئی۔ لوگ ایسے ہی نہیں کہتے تھے کہ یہ جادوگروں کا کلام ہے، یہ ایسا کلام ہے کہ جس کی نظیر ناممکن ہے، ایسے ہی نہیں کہتے تھے، بلکہ مقابلے بازیاں ہوتی تھی۔ بیت اللہ کی دیوار پر ورقے لٹکائے جاتے تھے اور ان پر چیلنج ڈالا جاتا، ان پر چیلنج لکھ دیا جاتا کہ اس شعر کا جواب جو دے گا اس کی بڑی عزت ہوگی، سرخ روئی حاصل کرے گا۔ تو میرے پیارو، ایسا ہی آقا علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کے قلب اطہر میں یہ بات پیوست کی اللہ رب کائنات کے حکم سے کہ اے آقا و مولا، اے محمد رسول اللہ، آپ بھی یہ بڑے بڑے ادبا ہیں، شعراء ہیں، خطباء ہیں، بلغاء ہیں، فصحاء ہیں، سب چیلنج کرتے ہیں، آپ بھی چیلنج کر دیجئے کہ اے لوگوں اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، آؤ ساری دنیا مل کر، ساری کائنات مل کر، ساری دنیا کو چیلنج ہے، آؤ اے دنیا والوں، اے اللہ کی اس دھرتی پر بسنے والوں، آؤ اس جیسا ایک کلام تم بنا کر دکھاؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، اے لوگوں لاؤ اس جیسا کلام بنا کر لاؤ۔ چنانچہ وہ ورقہ وہاں لٹکا ہوا ہے، کوئی جواب نہیں آ رہا ہے، دوسرا چیلنج آ جاتا ہے، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اور لوگوں اگر ایسا پورا کلام نہیں لا سکتے تو صورتیں لے آؤ، تو صورتیں لانے سے وہ عاجز ہو جاتے ہیں۔ تیسرا اور آخری چیلنج آ جاتا ہے، اور لوگوں اگر تم اس جیسا ایک کلام نہیں لا سکتے، اگر تم اس جیسی صورتیں نہیں لا سکتے تو آؤ، اور لوگوں آؤ اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ یا اللہ وہ صورت کون سی ہو؟ رب کائنات فرماتا ہے وہ صورت زیادہ بڑی نہیں، سورہ بقرہ نہیں، سورہ نساء نہیں، سورہ مائدہ نہیں، سورہ توبہ نہیں، سورہ آل عمران نہیں، بلکہ وہ صورت انا اعطینا کل کوثر جیسی پیش کر کے دکھاؤ۔ آج 1450 سال کا تقریباً عرصہ گزر گیا، قرآن ہر روز، ہر دن، ہر گھنٹے، ہر سیکنڈ چیلنج کر رہا ہے، اور لوگوں آؤ اس جیسی ایک کتاب لا کر دکھاؤ۔ مگر اللہ گواہ ہے، یہ دھرتی گواہ ہے، یہ سورج گواہ ہے، یہ چاند گواہ ہے، یہ ستارے گواہ ہے، پہاڑوں کی بلندیاں گواہ ہے، فضاؤں کی سرسراہٹ گواہ ہے، آج تک کوئی اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکا ہے اور نہ قیامت تک کر سکے گا۔ یہ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے، یہ قیامت تک کے لیے وارننگ ہے، یہ قیامت تک کے لیے میرے اللہ رب کائنات کا چیلنج۔ عزیزان محترم، میں نے قرآن مقدس کی آیت پڑھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ رب کائنات جس کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک یقینی طور پر بلا شبہ ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص آیا ہے اور اس نے آ کر کے یہ چیلنج کر دیا ہے، اس نے پوچھا ہے کہ اگر نزلنا الذکر
اللہ رب کائنات نے قرآن مقدس کے اندر یہ تو نہیں کہا ہے انا نحن نزلنا القرآن وانا لہ لحافظون، یہ اللہ رب کائنات نے نہیں فرمایا ہے، بلکہ رب کائنات نے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون فرمایا ہے۔ تو جب لفظ ذکر آیا ہے تو ذکر سے مراد وہ تمام کتابیں بھی ہیں جو اللہ رب کائنات نے اس سے پہلے نازل فرمائی ہیں۔ تو یہ کیوں کر ثابت ہوگا کہ جب یہ کہہ دیا جائے کہ ذکر سے مراد صرف قرآن کریم ہی ہے اور کوئی سی کتاب نہیں ہے، ذکر سے مراد انجیل بھی ہو سکتی ہے، ذکر سے مراد تورات بھی ہو سکتی ہے، ذکر سے مراد زبور بھی ہو سکتی ہے، یہ کیوں کر تخصیص کی جائے کہ ذکر سے مراد قرآن ہی ہے؟ اس پر حضرت والا نے جو جواب دیا ہے آپ کو ذرا توجہ سے سننے کی بات ہے، توجہ سے سنیں۔ یہ جواب حضرت نے دیا ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں، جب عربی گرامر سے بندہ واقف ہوتا ہے، عربی گرامر جب جانتا ہے، جب عربی گرامر میں گھستا ہے تو اس میں ایک لفظ آتا ہے انزلہ ینزل، انزال، اس کا معنی آتا ہے کسی چیز کا اکٹھا نازل ہونا۔ جب قرآن مقدس کی باری آئی ہے تو اللہ رب کائنات نے انزلہ انا نحن انزلنا الذکر نہیں فرمایا ہے، بلکہ انا نحن نزلنا الذکر فرمایا ہے۔ تو انزلہ ینزل انزال میں اور نزلہ ینزل تنزیل میں فرق یہ بنتا ہے، انزلہ کا معنی ہوتا ہے اکٹھا نازل ہونا، نزلہ ینزل تنزیل باب تفعیل کی خاصیت ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا تھوڑا تھوڑا نازل ہونا۔ اب ہم پہلی آسمانی کتابوں کو دیکھتے ہیں، وہ ساری کی ساری کتب جو نازل ہوئی ہے وہ ساری کتب اکٹھی نازل ہوئی ہے، مگر جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، آپ کے بچوں نے پڑھا ہوگا، آپ کے بچوں نے گھر جا کر کے بتایا ہوگا، آپ بچوں سے پوچھو گے اے میرے پیارے بیٹے، اے میری پیاری بیٹی، مجھے یہ بتا قرآن کتنی مدت میں نازل ہوا؟ وہ جواب دے گی اے ابا جان قرآن تو 23 برس کی مدت میں نازل ہوا۔ تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ قرآن 23 برس کی مدت میں نازل ہوا تو ذکر سے مراد پتا چلا کہ قرآن کے علاوہ ہم کوئی دوسری کتاب لے ہی نہیں سکتے، کیونکہ ذکر سے جب اگر اللہ رب کائنات انا نحن انزلنا الذکر کہہ دیتا تو ممکن تھا کہ ذہن اس طرف جا سکتا تھا، ذہن اس طرف جا سکتا تھا کہ ذکر سے مراد انجیل ہو، ذکر سے مراد تورات ہو، ذکر سے مراد زبور ہو، مگر اللہ رب کائنات نے انا نحن نزلنا الذکر کہہ کر کے ساری کائنات کا جھگڑائی ختم کر دیا، سارے وہم و خیالات و وساوس ختم کر دیے۔ یہ قرآن مقدس کی شان۔ میرے پیاروں، آپ حضرات روزانہ قرآن مقدس پڑھتے ہیں، روزانہ قرآن مقدس سنتے ہیں، تو میرے پیارو ہم پوچھتے ہیں اے اللہ اگر ہم یہ قرآن پڑھیں تو ہمیں اس پر کیا ملے گا؟ اللہ رب کائنات کہتے ہیں کہ جب اس قرآن مقدس کو پڑھو گے تو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی۔ ہم اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ میں پڑھنا نہیں جانتا، اللہ کہتے ہیں اگر آپ پڑھ نہیں سکتے آپ سن سکتے ہو، آپ سن نہیں سکتے آپ قرآن پڑھنے والوں سے محبت کر سکتے ہو۔ جب آپ قرآن پڑھنے والوں سے محبت کرو گے، آپ قرآن کو دیکھو گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ دنیا کے اندر کوئی بھی کتاب ہو ایسا نہیں ہے کہ اس کے پڑھنے پر ثواب ملتا ہو، بلکہ آپ یوں سمجھیے کہ قرآن مقدس کو اگر ہم پڑھتے ہیں تب بھی ثواب ملتا ہے، اگر ہم پڑھتے نہیں سنتے ہیں تب بھی ثواب ملتا ہے، اگر ہم سنتے نہیں ہیں قرآن پڑھنے والے سے محبت کرتے ہیں تب بھی ثواب ملتا ہے۔ قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو محبت سے سینے سے لگانا بھی ثواب ہے، قرآن کو محبت سے بوسہ دینا بھی ثواب ہے، قرآن پڑھنے والے بچے سے محبت کرنا بھی ثواب ہے۔ میں نے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی تھی، من قرأ القرآن فاستظہرہ فأحل حلالہ، یہ حدیث میں نے دوران خطبہ تلاوت کی تھی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس شخص نے قرآن مقدس کو پڑھا، من قرأ القرآن فاستظہرہ، پھر جو قرآن نے حکم دیا ہے، قرآن نے جس چیز کو حلال کہا ہے اس کو حلال سمجھا، قرآن نے جس چیز سے روکا ہے اس سے رک گیا، قرآن نے جس کو کرنے کا آرڈر
اور حکم دیا ہے اس کو کرتا رہا تو اللہ رب کائنات اس کو اختیار دیں گے کہ 10 ایسے اشخاص کو تو جنت میں لے جا کہ جن کے جہنم میں جانے کا اعلان ہو چکا ہے، تو وہ کس کو چنے گا؟ اے اللہ میں نہیں جانتا۔ اللہ رب کائنات اس کو یاد دلائیں گے، اے میرے بندے، اے حافظ صاحب، اے قرآن کو پڑھنے والے، اے قرآن کو سینے سے لگانے والے، یہ فلاں ابا جی ہے، یہ فلاں چچا جان ہے، یہ فلاں تایا جان ہے، یہ فلانے بڑے بزرگ ہیں تیرے محلے کے، یہ فلانے دادا جی ہیں، اے حافظ قرآن، اے بچے، اے قرآن پڑھنے والے، یہ دیکھ جب تو سردی کا موسم ہوتا تھا قرآن مقدس تیرے سینے سے لگا ہوا ہوتا تھا، میگھ پڑ رہی تھی، بارش پڑ رہی تھی، ٹھنڈ پڑ رہی تھی، کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی، جب تو قرآن مقدس کو سینے سے لگا کر، جب تو قرآن مقدس کو سینے سے لگا کر مدرسے میں قرآن پڑھنے جا رہا تھا، یہ فلانے باپے نے، یہ فلانے چاچے نے تجھے ایک چادر اڑائی تھی، تجھے شال اڑا دیا تھا، یا بہت سخت گرمی پڑ رہی تھی، فلانے چاچے نے، فلانے شخص نے تجھے چائے نہیں بلکہ ٹھنڈا پانی پلا دیا تھا، سردی میں چائے پلائی ہو یا گرمی میں ٹھنڈا پانی پلایا ہو، یا گرمی میں پنکھے کا انتظام کیا ہو، یا سردی میں لحاف کا انتظام کیا ہو، یا سردی میں چادر کا انتظام کیا ہو، تو اللہ رب کائنات فرمائیں گے اس کو پکڑ کر اپنے ساتھ جنت میں لے جا، وہ 10 اشخاص یوں پہ پورے ہوں گے۔ تو میرے پیارو، اور حافظ قرآن کا مرتبہ اور مقام ہی کیا ہے، جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقب ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها، کہ کل جب قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان ہوگا اور حافظ قرآن سے کہا جائے گا اے حافظ قرآن تو قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، تیرا مقام اور مرتبہ وہی ہے جہاں تو قرآن مقدس کی آخری آیت پر پہنچ۔ حضرات گرامی، اگر میں اس کی تفصیل میں جاؤں بہت سارے وقت کی ضرورت ہے۔ یہ سورج ڈوب جائے گا، چاند نکل جائے گا، پھر چاند ڈوب جائے گا، ختم ہو جائے گا، پھر سورج آئے گا، یہ ایام چلتے رہیں گے، سورج نکلتا رہے گا، ڈوبتا رہے گا، چاند نکلتا رہے گا، ڈوبتا رہے گا، ختم ہوتا رہے گا، مگر یہ تفصیل اگر میں بیان کرنے لگوں یا بیان کرتا رہوں یہ ختم ہونے والی نہیں۔ یہ فضائل قرآن، فضائل حافظ قرآن، سیرت صاحب قرآن، یہ اگر بیان کیے جاتے رہیں، یہ تو یوں ہے کہ میرے بعد بھی علماء کی ایک طویل فہرست ہے، وہ آئیں گے، آپ حضرات کو سیراب کریں گے، بڑے بڑے علم کے سمندر اور نایاب ہیرے موجود ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ میں آپ کے سامنے آیا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے جھاگ سمندر کے اندر جب ہیرے کو نکالنا ہو پہلے جھاگ کو ایک سائڈ کیا جاتا ہے۔ میری مثال جھاگ کی سی ہے، اور بڑے بڑے علماء کرام تشریف لائیں گے، آپ کو بتائیں گے قرآن کریم کی عظمت، قرآن کریم کی قدر و منزلت، حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ، اور صاحب قرآن کی سیرت اور صاحب قرآن کا اطوار زندگی، صاحب قرآن کا کردار و اخلاق، وہ ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے۔ اللہ رب کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی نصیب فرمائے، جو پریشان حال ہیں
ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔